20 نومبر 1988 اتوار بعد فجر مسجد اشرف گلشن اقبال میں بیان سے اقتباس۔ اشراف نفس کی حقیقت ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی کی چیز پر نظر کا اس طرح گڑ جانا کہ اس کے نہ ملنے پر دل میں ناگواری پیدا ہو۔ کوئی بھی نعمت کسی کی ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی ہے، اس طرح گڑ جانا کہ تکلیف ہو اور غصہ آئے کہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور اگر دل راغب ہوا لیکن اس کے نہ ملنے پر کوئی ناگواری نہیں ہوئی تو یہ اشراف نفس نہیں۔ سچے عالم تو اشراف نفس سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ غور سے سننا ایک ایک جملہ، کیونکہ حضور دوسروں کے مال پر نظریں رکھنا، اور اس کو آپ نے پراڈو دی مجھ کو نہیں دی، اس کو آپ نے نیا ٹریکٹر دیا ہم کو نہیں دیا۔ بھائی ہم اللہ سے مانگیں، ہم تو کوئی چیز مانگنا منع نہیں، جائز نعمت، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ جب اللہ مل جائیں گے سب مل جائے گا۔ پھر چاہے پراڈو نت بھی ملے، پھٹپٹی بھی ملے تو کوئی منع نہیں۔ پھٹپٹی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے گاؤں میں 50 موٹر سائیکل، جب حیدرآباد میرپور خاص میں 50 موٹر سائیکل آئی تھی تو اس کو پھٹپٹی کہتے تھے۔ یہ 70s کی بات ہے، یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم پھٹپٹی کیا ہے۔ اب سنیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز اشراف نفس یعنی انتظار نفس کے بعد ملے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اس کو ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور نہیں مل رہی، غم بڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک وقت آتا ہے اس حرکت کی وجہ سے اللہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ عذاب بھی سخت ہے، آپ شکر کرو گے اور دوں گا۔ لے بھائی کس چیز کا شکر کریں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، چاہتے ہیں نا، تو جو اللہ نے موجودہ ایمان دیا ہے نا، چاہے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایمان تو ہے نا، جو اللہ نے ایمان موجودہ دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ تو لئن شکرتم لأزیدنکم، تو ایمان اور بڑھے گا، کل اور بڑھے گا، پرسوں اور بڑھے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو اللہ نے نعمت دی، میری ماں بہن بہو بیٹیاں بڑی تعداد میں سنتی ہیں، کبھی ناشکری نہ کرنا کہ اس عورت کو 10,000 کا ڈریس پہننا، اس عورت کو یہ ملا پرفیوم 5,000 کا، اس کے پاس گولڈ رنگز ہیں، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، اور پھر انتظار اور برا لگنا کہ ہمیں نہیں ملا، تو یہ ہے ناشکری۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ کا عذاب بھی سخت ہے اور نعمت بھی چلی جاتی ہے۔ سنیے، بہت غور سے سننے کی بات ہے، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اشراف نفس یعنی انتظار نفس کے بعد ملے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ بزرگوں نے اب ایک بات آپ کو بتائی تھی پہلے، پھر بتا دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اچانک منہ سے نکلا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، اچانک منہ سے نکلا کہ آج تو پڑھایا نہیں جا رہا، بھوک شدید ہے۔ احتیاط ان کی بتا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے اس میں، ان پیاروں کی، اللہ کے پیاروں کی احتیاط بتا رہا ہوں۔ 5-10 منٹ کے بعد ایک شاگرد اٹھ کے چلے گئے کہ میں ایک ضروری کام سے ہو کر آتا ہوں، پھر میں جاؤں۔ واپس آئے، گرم گرم سالن، جس کو ہمارے یہاں بوڑ بولتے ہیں، گرم گرم مانی یعنی روٹی، گرما گرم ماشاءاللہ لے آئے۔ اب جناب وہ اللہ والے کا آگے رکھ دیا، فرمایا جب آپ اٹھ کر گئے تھے تو میرے دل میں آیا تھا آپ کھانا لے جانے جا رہے ہیں، اور ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ کہ حضرت میں تو خوشی سے لایا ہوں، پر میں نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ کوئی منع نہیں تھا، انہوں نے کوئی اشارہ تھوڑی دیا تھا، زبان سے نکل گیا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی زبان سے۔ آج تو ہم حرام کا کوئی آ جائے ہم لے لیتے ہیں، پتہ ہے اس کی آمدنی حرام کی ہے، کھانا جائز نہیں، ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کہ بھئی اس کی تنخواہ 15,000 یا 30,000 اس کا روز کا خرچہ 30,000 کا، پھر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ حرام سود اور رشوت پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آنے دو، پیزا کے 3 پیکٹ آ رہے ہیں، آنے دو، آم کی 5 پیٹیاں آ رہی ہیں، آنے دو، لیکن حرام کھلا دیا نا۔ تو اللہ والے نے انہوں نے بہت کہا، فرمایا بھائی زیادہ ضد مت کرو، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ تھا بہت تیز طالب علم، ماشاءاللہ نیک تھا، چلا گیا۔ اس کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے بعد چھٹی ہوئی تو گیا واپس کھانا لے آیا گرم کرا کر، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت دیکھیں آپ اللہ والے ہیں، ابھی آپ کے دل میں تھا کہ میں کھانا لاؤں گا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر کھائیے۔ فرمایا اچھا چلو کھلاؤ۔ اللہ خود انتظام کرتے ہیں بھائی،
ہمیں دیکھو نا، حدیث پاک ہے، مفہوم، جاندار کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کے نصیب کا اس کا رزق نہ مل جائے. تو رزق کی رفتار موت سے تیز ہوئی نا، پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ مٹھی بند ہے، ہمیں نہیں معلوم مہینے کا کتنا ملے گا. اب جو ملنا ہے وہ تو رب کے پاس لکھا ہے، مرضی ہماری ہے، حرام سے لیں حلال سے لیں. گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو رزاق اللہ ہے، اس بات پر بھی کمزوری آ جاتی ہے. دل چاہتا ہے سب سمیٹ لوں، لیکن جب مر جائیں گے یہی اولاد آپس میں لڑے گی، جائیدادوں پر کیس کرے گی، جھوٹے جھوٹے مقدمے پیش کرے گی، ساری دولت ٹھڈے لائن لگ گئی. اور اس سے جو گناہ کرے گی تو ہمارے پیچھے گناہ جاریہ کے پارسل چلتے رہیں گے. بھائی دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، بہت دھیان سے رہنا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو چیز اشراف نفس یعنی انتظار نفس کے بعد ملے اللہ اس میں برکت نہ دے. بزرگوں نے ایسی چیزوں سے سخت اہتمام کے ساتھ پرہیز کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا جس چیز میں شامل ہو وہ ہرگز قابل قبول نہیں. شیخ بھی اشارہ نہیں دے سکتا، شیخ بھی اشارہ نہیں دے سکتا. کبھی ایسا اشارہ جیسے یہ ہوا تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، حضرت گنگوئی کے محبوب خلیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خلیل کو اللہ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا فرمائی ہے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد تھے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جناب. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے اور مرید بھی تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جب ہمارے ذہن میں شاید آگے ہے وہ کہ ہمارے ذہن میں جب آتا ہے ہمارے جب ذہن میں آتا ہے کہ پیر اور مرشد، فوراً دماغ چلا جاتا ہے کہ قبر ہے 22 فٹ کی. 22 فٹ ٹھیک ہے یا 20 فٹ کر لیں؟ چلو 20 فٹ کر لیتے ہیں. 20 فٹ کی قبر ہے، چادریں رنگین چڑھی ہوئی ہے، 15 ڈنڈے لگے ہوئے جھنڈے والے، اگربتی لوبان کی خوشبو ہے، ناچ ہو رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، بھنگ پی رہے ہیں، مرد عورت ساتھ میں ہے، جانوروں والے کام ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے شریف آدمی وہاں کہاں سے جائے گا؟ لیکن جو اصل اللہ والا ہے، جو اصل مرشد اور شیخ اور پیر ہوتا ہے، اس کی نشانیاں قرآن پاک میں ہیں. مجھ سے کتاب لے لو آپ، قرآن پاک کے حوالے لکھیں، اس کی نشانیاں حدیث پاک میں ہیں. ایک تو کتاب ہی اس پر پوری ہے کہ اصلی پیری مریدی کیا ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک سے. کتاب کا نام ہی یہی ہے. دوسرا اہل اللہ کی پہچان، ساری قرآن پاک کی نشانیاں لکھی ہیں. ہم جہاں بیان سننے کے لیے جائیں پتہ تو کریں کہ بنڈل باز تو نہیں ہے، قبر پر سجدہ تو نہیں کروائے گا، قبر سے مانگنا تو نہیں سکھوائے گا. وہاں جا رہے ہیں سائیں بندش ہو گئی ہے بابا، سارا ہر کام بند کر ہوتا ہے. جدھر میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ہی نہیں ہوتا. تو کیوں ہاتھ ڈالتا ہے ہر چیز میں بھائی؟ تجھے پنچایت چاہیے تو ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے بھائی. اب وہ فو فو کر کے تمہاری جو خالہ ہے نا اس نے بندش کی ہے. تو کیسے کیا ناخن میں دیکھ، اتنی بڑی خالہ ناخن میں آ رہی ہے. اور چھوٹا بچہ بڑے کو دکھاؤ ایک تھپڑ مارے گا، بچے کو دکھاتے ہیں معصوم، وہ ان کی باتوں میں ایسا ہاں اب خالہ جا رہی ہے ٹھٹا کے مکلی قبرستان میں، خالوں کو پہچان بھی لیا اس ناخن کے اندر. بچے کا ناخن تو اور چھوٹا ہوتا ہے، وہ خالہ اس میں آ بھی گئی، خالہ جس بس میں گئی وہ بھی اس میں آ گئی. غیب کا علم کر کے خالہ سے بائیکاٹ کر دیا. ہم خالہ کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے اپنے بیٹے کا. کیوں؟ کیا وہ مجھ پر جادو کرتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ میرے ان سب کے حال پر رحم فرمایا. اب ذرا غور کرنا، حضرت گنگوئی کے بڑے محبوب خلیفہ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. عالم اتنے بڑے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عالم اتنے بڑے کہ حج کے سفر میں ابو داؤد شریف کی شرح بدر المجود لکھی. چلتے پھرتے کتب خانہ تھے، لیکن بے نفسی کا یہ عالم کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کتنی بڑی نعمت، کتنے بڑے عالم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں بیانات وغیرہ کے سلسلے میں اپنے احباب کے یہاں جاتا ہوں تو وہ ہدیہ بھی دیتے ہیں، تو اب میرے دل میں خیال آئے گا کہ میں جاؤں گا تو ہدیہ دیں گے. دل میں خیال آ رہا ہے، یہ اشراف نفس کا خطرہ لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لگ جائے.
جس سے حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ اب حضرت کا جواب سنیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع المجددین تھے، حضرت واقعی حکیم الامت تھے۔ حضرت نے ادب کے ساتھ پوچھا، کیونکہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے عالم تھے۔ حضرت نے ادب سے پوچھا، کیونکہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، پوچھا کہ حضرت آپ کو جو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کے احباب ہدیہ دیں گے، اگر وہ ہدیہ نہ دیں تو کیا آپ کو کچھ غم ہوگا؟ یہ علماء سمجھ رہے ہیں، ایک تو خاموش بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے صرف، ماشاءاللہ وغیرہ تو ہمارے یہاں کا سلسلہ میں ہی نہیں ہے، ابھی بھی پھسپھسی آواز آئی ہے۔ سوال کیسا پوچھا اتنے بڑے اللہ والے سے؟ پھر دوبارہ سن لیں کہ آپ کے دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کے احباب ہدیہ دیں گے، اگر وہ ہدیہ نہ دیں گے تو کیا آپ کو کچھ غم ہوگا؟ فرمایا، ارے کیا غم ہوگا، مجھے تو اس خیال سے ہی تکلیف ہو رہی ہے غم ہو، مجھے تو اس خیال سے ہی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے غم ہو۔ بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہرگز اشراف نفس نہیں ہے، اشراف نفس جب ہوتا اگر وہ ہدیہ نہ دیتا اور آپ کو غم آتا ہوتا، غصہ آتا کہ ہدیہ کیوں نہیں دیا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جزاک اللہ کہا کہ آپ نے میرا اشراف نفس کا مسئلہ حل فرما دیا۔ بتاؤ ہر ایک کو مشورے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب سنیے، یہ 1995 کی حضرت کی نصیحت ہے، اس کیسٹ میں 4:33 پر یہ ملفوظ ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں؟ جو سو رہا ہے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ تم نے کھڑا کیا، بیوقوف آدمی جاگ رہا ہے اور ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، بڑا ایک کمپیوٹر کا چیمپئن بنتا ہے۔ بیوی کا خیال میں تھا تم، بیوی نے پوچھا ہوگا مار کھانی ہے، اس نے ہاتھ ہلا دیا ہاں کھانی ہے، نہیں کرتا ہے تو ڈبل مار پڑے گی۔ اب سنیے میرے پیارے اور دوستوں اور بزرگوں، سنیے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کا شیخ کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا راستہ دکھائے، لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھیں۔ اللہ کا راستہ طے کرنا مشکل ہے، کنو مع صادقین میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کو فرض کیا۔ بڑے بڑے اللہ والے جو گزر چکے، بڑے بڑے علماء جو گزر چکے، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء جو موجود ہیں، دیکھیے ان پر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، دیکھ لو آپ۔ اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جتنی کتابیں آپ پڑھ چکے ہو، جتنا ابھی پڑھ رہے ہو، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، جو ہدایہ ہو، جو دیکھ لو آپ کہ اللہ والے تبلیغی جماعت کے بانی اللہ اس زمانے میں اور بھی عالم فارغ ہوئے تھے نا، تو حضرت الیاس صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام کیوں لیا؟ کیونکہ اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کی 35 سال تک جوتیاں اٹھائی ہیں، خانقاہوں میں رہے 35 سال۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غصے کے غلام ہیں، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، دل میں غیر اللہ ہے، غیبت کر رہے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں شریک ہے، مہندی، مایوں، صحرا بندی اور ولیمے میں مکس گیدرنگ، مووی، فوٹوگرافی، ہماری جوان جوان بیٹیاں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری ماں نامحرم سے مل رہی ہیں، ہم خود ملا رہے ہیں، آپس میں گپ شپ لگی ہوئی ہے، فوٹوگراف سب بےہودہ انداز کا فوٹو کھینچ رہے ہیں، دوپٹے اترے ہوئے اور ناچ رہی ہیں، چاہے دوپٹے پہنے بھی ہوئے ہوں، لیکن کیونکہ حیا ہماری ختم کر دی میڈیا نے، ہمیں برائی نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہ سچا شیخ ہوتا ہے جس سے رابطہ کوئی کرے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیسے نکلے۔ میں گناہوں میں کم تھا، میری فرسٹ جنریشن بہت زیادہ گناہوں میں ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جنریشن کا کیا حال ہوگا۔ مجھے بتائیں گھر میں دین کیسے آئے گا، رزق کی برکت کیسے ہوگی، قرضہ کیسے اترے گا، سب قرآن پاک حدیث پاک سے شیخ بتائے گا۔ پیر اللہ والا ہو، سچا پیر ہو، آپ کی جیب کاٹنے والا نہ ہو، مال اور دولت سے بے نیاز ہو، خالص اللہ کے لیے رہنمائی کرتا ہو، اس کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے، سچے پیر کے تعلیم میں برکت ہوتی ہے، اس کی بات دل میں اترتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور جو بھکاریوں کی طرح اپنے مریدوں کے گھر پر جائے، ہر وقت کھانے توڑتا رہے، قرضے لیتا رہے اور ان کو اپنی تکلیفوں کا بتاتا رہے کہ اچانک ایسا ضرورت پڑ گئی بیٹی کی شادی میں، 5 لاکھ کا شارٹ فال ہے لیکن اب دماغی کام نہیں کر رہا۔ ارے شیخ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں اپنے پیر بھائیوں کو جانتا ہوں، سب سے 4-5 سے 1-1 لاکھ لے لوں گا، منع تھوڑی کریں گے۔ اب ایجنٹ چلا گیا کہ آج کل شیخ کے حالات صحیح نہیں ہے، بیچاروں کو رات کو نیند نہیں آتی، اور رات کو تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں 3-3 گھنٹے۔ اب وہ پریشان ہے تو کیسے دعا کریں گے؟ کہ اچھا لو 1 لاکھ روپیہ سود کا ہے،
لے لو ان کو، ان کے لیے یہ بھی جائز ہے نعوذ باللہ. اور یہ لوگ 50,000 رشوت کا. ایک گاؤں میں جانا ہوا، وہاں کے ایک بڑے صاحب سے ہم ملنے گئے، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے. تو وہ مسجد ہم نے دیکھی بھی جب ہم چھوٹے تھے، جبکہ دیکھی بھی ہم نے مسجد ٹوٹی پوٹی. پھر زلزلہ آیا تھا تو اور شہید ہو گئی مسجد. تو ہم لوگ وہاں سے نماز پڑھ کے بیان کر کے ان سے ملنے گئے دعا لینے کے لیے. یہ ہے دین کی سمجھ. تو کہا کہ مسجد دیکھی؟ میں نے کہا جی ہاں. پہلے کیسے تھی؟ میں نے کہا ظاہری بات ہے بہت زبردست بنی ہوئی ہے. معلوم ہے کیسے بنایا؟ میں نے کہا نہیں. کہا اٹھا کر پہلے میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا، وہ نالائق، تو گاؤں میں پیدا ہوا تھا، آج گاؤں کو بھول گیا، 50,000 بھیج. میں حیران ہو کے سن رہا ہوں، اس کے بعد 50,000 کہاں سے آئیں گے بھائی؟ اور اس طرح تو ویسے بھی فرض کرو کہ حلال رقم ہے. میرا یہ دوست ہے، ان کا بزنس ہے، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 20,000 دیں، قرآن پاک ہم تقسیم کرتے ہیں. وہ تو دے گا، ادھار لے کر بھی دے گا، جائز ہی نہیں ہے. اطلاع کر سکتا ہوں. کہا پھر میں نے سنو آپ، انکم ٹیکس کے اسسٹنٹ کمشنر کو فون کیا، میں نے پھر ڈپٹی کمشنر کو فون کیا. ارے 1,00,000 1,50,000 مسجد راتوں رات بن گئی. وہ خوش ہو رہے ہیں، حرام مال سے بنائی. یہاں تک کہ ہماری عقل پر ایسا معاملہ ہے کہ سود کی رقم بینک سے لی، بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے سودی، سود کی رقم بینک سے لی. ہمارے پاس بھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ یہ نجس رقم ہے، مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیں، کیونکہ نجس ہے نا بیت الخلاء، تو بیت الخلاء میں پیسہ بھی نجس کا لگے گا. میں نے کہا ہٹاؤ یہاں سے، نجس پیسہ لگائیں. اللہ گھر میں چاہے بیت الخلاء ہو حلال مال لگے گا، حرام نہیں لگے گا. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ حرام والو سوچو تو صحیح، بیت اللہ شریف کے ساتھ حتیم ہے، اس میں نماز پڑھی جیسے بیت اللہ میں پڑھی. کیوں؟ بیت اللہ میں آپ جا سکتے ہیں، ہمارے آپ جیسا تو نہیں جا سکتا. بھائی کوئی جائے تو منع بھی نہیں، ان کو اللہ انتظام کرا دے. لیکن اللہ ہمیں حتیم میں بغیر دھکے کے، بغیر اذیت دیے ہوئے، بغیر حرام کام کیے ہوئے اگر جگہ دے دے تو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. یہ کیوں؟ یہ بیت اللہ کا حصہ تھا. یہودی اور عیسائی نے بیت اللہ جو ہے بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے گر گیا تھا، اینٹیں وغیرہ، تو انہوں نے بنایا. کفار نے، پیسے نہیں تھے کہ حتیم کے حصے کی بناتے چھت اور دیواریں. کفار نے خیال کیا، حرام مال نہیں لگایا. سوچو ذرا، ہمیں اپنے حالت پہ رحم آنا چاہیے. اسی حرام کے پیسوں سے بیٹی کی شادیاں 5-5 10-10 ڈش، بڑا کمال کر دیا. میرا مضمون آج یہ نہیں ہے، میں تو اس کو پہلے پورا کر لوں مضمون، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. حرام پیسے سے حج، ارے کرنا ہی ہے تو اب مفتی صاحب سے پوچھ کہ حلال کا کس طرح انتظام کیا جاتا ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ رمضان شریف میں رشوت لیتے تھے، لیکن رمضان میں حلال کا انتظام کرتے تھے. رشوت لیتے تھے لیکن قربانی میں حلال کا انتظام کرتے تھے، مفتی صاحب سے پوچھ کر. باقی ہم لوگ ہنستے تھے، بچائے اللہ، میں اتنی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال لوگ ہنستے تھے. تو اللہ کو عطا اس کی پسند آ گئی. مرنے سے کچھ برس پہلے رشوت سے توبہ کر لی، داڑھی رکھ لی شرعی. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا بچہ رکھنا. یہ چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. اس نقل کی برکت سے اللہ کو پیار آ گیا. ہم ہنستے رہے، میں اپنا نام کیوں لوں، بہرحال ہنستے رہے لوگ، اور یہ اللہ کا پیارا بنا. نماز تو پہلے بھی پڑھتا تھا، شرعی داڑھی آ گئی تو داڑھی سفید ہو گئی، ریٹائر ہوا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا. آج ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بھائی حج کرنا ہے، حضرت فرماتے تھے حلال کا انتظام کرو. میرے پاس حضرت کے بیانات سے لکھا ہوا ہے یہ جملہ. جو ملفوظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت مہینوں سے میرے پاس رکھے ہوئے تھے. آج دل آیا کہ جو آج بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی مایوسی ختم ہونے والا اس کو کرنا ہے. لیکن جب یہ مضمون میں نے دیکھا میں نے کہا بھائی یہ ضرور اشراف نفس، میں نے بھی پہلی دوالا کے سنا تھا لیکن وہ لکھ لیا تھا، وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کام آیا. کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے احباب مجھے ہدیہ دیتے ہیں تو یہ اشراف نفس کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر وہ آپ کو ہدیہ نہ دیں تو آپ کو غم ہوگا. ہمارے ہٹو
مجھے تو تصور سے ہی غم ہو رہا ہے کہ حضرت پھر اشراف نفس ہی نہیں ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ شیخ وہ ہے جو شریعت اور سنت کی اتباع والا ہو. یہی دلیل ہے اپنے مریدوں سے پیسے نہ مانگنا. یہ دلیل ہے کہ یہ مخلص ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ہے. جیسے کسی کا بیٹا گم ہو گیا ہو، جو اس کے ابا کے دوست ہیں وہ اس کو تلاش کر کے لائیں گے اور لڑکے سے کچھ نہیں مانگیں گے. ابا خود اس کو دے گا کہ تم نے ہمارے گمشدہ بیٹے کو تلاش کر کے ہمارے پاس لے آئے. لہذا پہلا پیار اس لانے والے کو ملے گا. بچے کی طرف وہ بابا بعد میں دیکھے گا. پہلے بچے کو لانے والے کو سینے سے لگا کر رونے لگے گا کہ شاباش، بلکہ حضرت فرماتے تھے ہئی شاباش، یہ بھی لکھا ہوا ہے شاباش بلکہ ہئی شاباش. اور اگر وہ کسی لڑکے سے پیسے مانگے، پیسے لاؤ ہم تم کو تمہارے ابا تک ملا دیں گے، تو یہ مخلص نہیں ہے، باپ کا دوست نہیں ہے، پیسے کا دوست ہے. اس لیے اس کے گمشدہ بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارے ابو سے ملا دیں، پیسہ دے دو. کاش اگر یہ ابا کا دوست ہوتا تو بیٹوں سے پیسے نہ مانگتا بلکہ ابا سے مانگتا. اگر ابا سے مانگے بھی نہیں تو ابا خود ہی خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ اللہ کے بندوں کو تلاش کر کے رب العالمین اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہیں، یہ ہے مخلص. اور جو اللہ کے بندوں سے نذرانے، حلوے مانڈے، قرضے بکرے، یہ ایک ہمارے دوست تھے، اس نے حضرت والا کے بارے میں پوچھا. ہمارے دوست انہوں نے بتایا کہ حضرت کے کیسے اخلاق مبارک ہے، دنیا کے بڑے بڑے دارالعلوم ان کو اللہ والا کہتے ہیں. کہا ان کی خاص بات بتاؤ. انہوں نے بتایا شریعت سنت کی اتباع، لاکھوں کی طرف بھی نظر نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں لوٹتے ہیں. کہ ہمارے پاس ایک ہی بھینس تھی جس کے دودھ سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا تھا، اس بھینس کے دودھ سے لسی مکھن اور تھوڑا بہت بچتا تھا، بیچ کر دال روٹی. یہ ظالم آیا اور آ کر کا یہ بھینس مجھے دے دو. تو میں نے ادب سے عرض کیا کہ میں تو بھوکے مر جاؤں گا، میں تو یہ نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اولاد کتنی ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے. کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا بیٹا مر جائے پھر مجھے نہیں کہنا. یہ ہے بدماش ظالم. بیوی نے سن لیا، وہ آگے چلا گیا، وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے ہم مر جائیں گے بیٹا ہمارا نہ مرے، کیونکہ عقل نہیں بیچارے کو بھینس دے دی. کا دوسرے دن جو ہے وہ دوسری بار آیا سردی میں، تو مجھے ایک شال اوڑھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا یہ شال مجھے دے دو. میں نے کہا میں تو اب اپنا جملہ لگاؤں گا کہ جعلی پیر صاحب، میڈ ان ڈالڈا، مصنوعی سیارے، اس شال سے بھی میری سردی نہیں رک رہی. کہا ٹھیک ہے پھر کالا ناگ پیچھے لگ جائے تو مجھے نہیں کہنا. گاؤں کا آدمی اچھا بابا کھڑے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ حضرت والا کا یہ کتاب پڑھ لو، اصلی پیری مریدی کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتی اردو. کہا سندھی میں بھی ہے، یہ لے لو. کہا سندھی بھی نہیں آتی. کہا پھر کیسٹ تو سمجھ لیتے نا اردو کی. کہاں وہ زمانہ کیسٹ کا تھا. حضرت اتنا خوش ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور یہ بیان 2.5 گھنٹے کا میرے پیارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بیان انگلش میں بھی ہے پشتو میں بھی ہے. یہ بیان 2.5 گھنٹے کا شیخ العرب والعجم کا، یہ 2.5 گھنٹے کا بیان ایک آدمی کے لیے ہوا تھا. یہ اخلاص، ایک آدمی جو جالی میں پھنسا ہوا تھا کہ سائیں ہمارے جیسا کوئی بغیرت نہیں ہے. ہم یہ جالی لوگوں کے پاس اب جالی سمجھتے ہیں، ہم ایسے بغیرت ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں ہماری بیوی اندر تنہائی میں، ہم بیٹھے رہتے ہیں ہماری بیٹی اندر، پتہ نہیں اللہ میں دوزخ میں ڈالیں گے کیا کریں گے. حضرت فرماتے تھے مایوس نہیں ہو، زمانہ گزر گیا، اب تو تم عقل کے ناخن ان کے ظالموں کے ہاتھوں میں، تو یہ تمہارے بچوں کو مار دیں گے. یہ فرمایا اے اسد اللہ ادھر دیکھ بھائی، ادھر ادھر دیکھنے سے دل یہاں نہیں رہے گا. ایک تو کام کرتے ہیں اوپر سے پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی دھیان ادھر ادھر. تو پھر اس نے اصلی پیری مریدی والی کیسٹ سنی، اس میں تاریخ لکھی ہوئی تھی، اس نے سامنے سے کیسٹ لے کر ان کو دے دی. پھر وہ حضرت پر ایسا عاشق ہوا، سب چیز کو الحمدللہ چھوڑ دیا اس نے. ایک آدمی جعلی آدمی سے بیعت تھا، اس نے کہا اگر تم کسی اللہ والے سے تم نے تعلق کیا، اس نے تو اللہ والا نہیں کہا، کہ کسی اور سے اگر تم نے تعلق کیا تمہاری ٹانگیں خود بخود ٹوٹ جائیں گی. حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس سے بیعت توڑنا آپ کے لیے واجب ہے، کیونکہ وہ بدماش ہے وہ پہلے نمبر کا. اور تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا توڑنے کے لیے، ٹانگ تو میری ٹوٹے گی نا، آپ اس کو تعلق ختم کر دو. وہ تعلق ختم ہوا، بار بار حضرت سے پوچھتا تھا آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں؟ حضرت فرماتے تم ہمارے کو چھوڑو. 2.5 گھنٹے بیان ایک کے لیے کرنا میرے یاروں کوئی آسان بات نہیں ہے.
یہ درد اللہ تعالیٰ کی محبت کا. یہ ہے مخلص بندے جو اللہ سے ملا رہے ہیں بندوں کو، جو اللہ اور جو مخلص ہیں اور جو اللہ کے بندوں سے نذرانے اور حلوے مانڈے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، تو سمجھ لو ان کو اللہ کی دوستی ابھی ملی ہی نہیں، یہ اللہ کے دوست ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف میں فرماتے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا. دیکھ لیجئے گا کیا ہے بھائی، ایک جگہ زیر لگا، ایک جگہ پہ زبر لگی ہوئی ہے. یہ اتبعوا یا اتبعوا لکھا ہے، یہ بھی صحیح ہے نا، یہ اتبعوا. تم ہمارے پیغمبر کی بات ہدایت کے لیے مان لو گے، میرے راستے بتانے پر تم سے کوئی اجرت یا مزدوری یا کوئی پیسہ نہیں مانگتے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہمارا اجر تو صرف اللہ کی ذات ہے. جو سچا جو شیخ ہوگا اس کی نظر آسمان پر ہوگی، اس پر نہیں ہوگی کہ اس کا خیال رکھو یہ مالدار ہے، یہ مجھے ہدیہ زیادہ دے گا، تو وہ ہدیے میں برکت ہی نہیں ہوگی، چاہے اس کو پتہ نہ بھی چلے. یا ان کو کام کے لیے کہا، ایسا ہر 3-4 دن کے بعد ہوتا ہے. یہ بیچارہ گیا مارکیٹ میں دھکے کھا کے کام کر کے آیا. اب میری طرف دیکھنا، اب جیسے فرض کریں کہ وہ مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ 200 روپیہ خرچہ ہوا، کتنا ہوا کتنا ہوا کتنا ہوا، جیب میں پیسہ ڈالنے کے لیے تیار، نکالنے کے لیے تیار نہیں. حضرت فرماتے تھے کتنا پیسہ ہوا، کتنا پیسہ ہوا، 200. اچھا 200. سامنے والا کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ دعا دیجیے. اچھا اللہ آپ کو جنت میں ایک اعلیٰ مکان عطا فرمائے. یہ بدماشی نہیں ہے. یہ کبھی مرغی منگا رہا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ جب جعلی آدمی کسی بستی میں جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، یہ خبر سن کر مرغے سہم جاتے ہیں. یہ خبر سن کر مرغے سہم جاتے ہیں جب سنتے ہیں بستی میں کوئی جعلی پیر آیا، کہ لائن سے ایک ایک مرغے کی گردن کاٹی جائے گی. ہاں، اور کچھ لوگ ایک تو ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی وضو میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. ان کو کیا فرصت ہے کہ زیادہ پانی پئیں، واش روم جائیں. تو آپ دیکھیں گے اس میں بہت سے لوگوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ الگ ہے. کسی نے حضرت والا کے خادم کے لیے کہا کہ ان کا وزن زیادہ ہے. مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتا بھی ہے، ہم سے پوچھو جو 1 گھنٹہ حضرت کے کمرے میں رہتے ہیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ والے کے سامنے ہوا کھول سکتے ہو کیا؟ اللہ والے کو تکلیف. ہم سے پوچھو 1 گھنٹہ، یہ تو ساری رات رہتے ہیں حضرت کے پاس. کہا ہاں اب بات سمجھ میں آئی. لیکن کچھ لوگ جو ہے مال لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں، جن کی توند 2.5 فٹ نکلی ہوتی ہے، 2.5 فٹ کم از کم، اور یہ اعضا جو ہے موٹے موٹے ہوتے ہیں. تو حضرت والا نے ان کے لیے فرمایا کہ بنا کر مدفن یعنی قبرستان، صحیح سمجھو کیا ہے لڑکا نا رتو ڈیرو. ہاں، تو بنا کر مدفن تیرے پیٹ میں جو یہ مرغے سو گئے ہیں، مدفن قبرستان بنا کر مدفن تیرے پیٹ میں جو یہ مرغے سو گئے ہیں، اسی کے اعضا سے تمہارے، اسی کے دم سے تمہارے اعضا بھی موٹے موٹے ہو گئے. ایک جعلی آدمی تھا، اس نے زمیندار نے اس کو کہا سائیں تم اتنا کھاتا ہے، تیرے کو پھکائی نہیں ہوتی ہے، تم اتنا یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، سائیں تم زیادہ بات نہیں کرو، تمہارا عقل ہے نہیں ہے. ارے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز ہم پڑھتے ہیں. تم نبھاگا نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، ہم رکھتے ہیں روزہ. ارے پولیس رات پر بھی تیرے بدلہ ہم چلے گا، پھر ہم کھائے گا نہیں تو کیا کرے گا. یہ تو پاگل لوگ تو زیادہ تر ہوتے ہی ہیں، نماز روزہ کیا قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا. یار پولیس رات میں تم چلے گا؟ ہاں صحیح ہم چلے گا. تو ہمارے ساتھ مولانا سہیل بھی چلے گا، تمہاری طرف سے ہم دونوں کام ڈیل کریں گے. یہ تو زمیندار نے کہا کہ چلو بھائی یہ اتنا جب کام کرے گا کہ ایک زمین کا ٹکڑا تیرے حوالے، تو ہمارا اتنا مدد کرے گا تم. کہاں صحیح، لیکن دیکھو ہم کو شک ہے تم بدل جاتا ہے تم لوگ، وہ ٹکڑا ہم کو دکھاؤ پھر ہم تمہارے لیے پولیس رات بھر چلے گا. تو یہ جعلی پیر صاحب جو 2.5 فٹ جسم توند باہر نکلی ہوئی، یہ حضرت فرماتے آگے آگے، سائیں زمیندار صاحب پیچھے پیچھے، لکڑ لے کے چل رہا ہے. لکڑ سمجھتا ہے؟ ہاں، ڈنڈا تو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب یہ اتنا گینڈے جیسا، اور زمینوں کے بیچ میں چھوٹی جگہ ہوتی ہے نا چلنے کی، یہ بار بار سلپ ہو رہا تھا. زمیندار سمجھ گیا، ایک زور سے کک ماری، وہ زمین میں جا کے گرا نیچے. کہ تم ادھر نہیں چلتا ہے، پولیس رات پر تم کیا چلے گا نبھاگا. کس طرح لٹاتے لوٹتے.
اور یہ لٹتے ہیں، وہاں ہمارے پاس آتے ہیں 5-5 8-8 10 لاکھ لٹا کر آتے ہیں. ہم ان کو سمجھاتے ہیں دین کی بات، گھر سے ٹی وی نکالو، کیبل نکالو، داڑھی رکھو، جماعت کا نماز پڑھو، پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر تو ہر مشکلات سے ایگزٹ نہ ہو، رزق آسمان سے اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ دوسروں کے بعد دھکے کھا رہے ہیں. یہ منع ہے. یہ سچے شیخ کی یہ علامت ہے. ایک آدمی اسی طرح جعلی آدمی پہنچ گیا گھر پر خود بخود بغیر دعوت کے، کہ ہم تمہارے پاس 3 دن رہنے آیا ہے. بیوی سے کہا کہ آیا ہے جعلی سیارہ آیا ہے، مصنوعی سیارہ، کوئی مرغے پکاؤ کچھ. اب جناب تینوں وقت میں مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تیسرے دن صبح کو چوتھے دن کہا کہ تم نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے، ابھی 3 دن ہم اور بڑھا دیتا ہے تمہاری خوشی کے لیے. ان کی تو حالت خراب ہو گئی. اب جناب بیوی سے کہا کہ کیا کریں، حلوہ پکاؤ اور کچھ مکھن لاؤ، کچھ لسی وسی بناؤ، اب کیا کریں، یہ تیتر بٹیر بھی لاؤ. اب جناب 3 دن اور بڑھ گئے. تو پھر کہا کہ تم لوگوں کو جنت میں تو ہم لے جائے گا، تم نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، ابھی ہم 3 دن اور رہ جاتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے 15 دن گزر گئے. سارے مرغے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. ایک دن دیکھا کہ وہ جعلی پیر کا مرید بھی جعلی ہوتا ہے، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. ان کو غیب کی بڑی خبریں ہوتی ہیں بدماشوں کو. وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے مرید صاحب. تو جعلی پیر نے کہا کہ اسائیں کیوں روتا ہے تم بابا؟ کیا روتا ہے اس لیے کہ تم دوبارہ نہیں آئیں گا ہمارے پاس؟ کہ یار تم کیا بات کرتا ہے، تم اتنا کھلاتے ہم تو دوبارہ آئے گا. پھر دھاڑے مار، نہیں آپ دوبارہ نہیں آئے گا. کہڑے تم چریا کا بچہ، ہم خربوزے کا اولاد، ہم آئے گا. تم کیا بات کرتا ہے بھائی، ہمارا وعدہ سچا ہوتا ہے. ہم تو بس نہیں سائیں تم دوبارہ نہیں آئے گا. ارے بھنڈی کا دوست، ہم آئے گا نا، تو کیا بات کرتا ہے؟ کہا سائیں جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ پھر بھی ذلیل آدمی بیٹھا ہی رہے گا. اللہ بچائے پروردگار. تم ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اجر نہیں مانگتے، اور تم کو اللہ کے لیے اللہ سے ملا رہے ہیں؟ یہی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے. لیکن یہاں آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر نہ ہو تو یہ اور بات ہے. وہ کیا ہے؟ آج امریکہ، جرمن، جاپان والے دودھ پاؤڈر تقسیم کر رہا ہے اور غریبوں میں بلینکٹ دے رہا ہے اور جگہ جگہ اسپتال کھول رہا ہے. امریکہ، جاپان، جرمن اور جو لوگ بھی ہوں، یہ این جی اوز وغیرہ، وہ تو خوب غریب ملک والوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو پیسے دے رہے ہیں، ایجوکیشن فری دے رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں، سائیکل دے رہے ہیں، بزنس کے لیے پیسے دے رہے ہیں. لڑکیاں الگ این جی اوز کی ذلیل حرکتیں کرتی ہیں تو غریب ملک کی والوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ اجرت مانگنے کے بجائے یہ تو ہمیں دے رہے ہیں. کیسا سوال ہے میرے پیارے شیخ نے قائم کیا کہ یہ تو ہمیں لینے کے بجائے دے رہے ہیں نا. تو پیسے دے رہے ہیں، ایڈ دے رہے ہیں، تو کیا پھر ان کی بھی اتباع کریں؟ اللہ کے کلام کی بلاغت دیکھو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ کو غیب کا علم معلوم، اللہ کو علم مستقبل ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایسا جملہ بڑھا دیا. ان کے علم میں تھا کہ ایک دن غریب مسلمانوں کو یہ جرمن، جاپان، امریکہ، کینیڈا والے مال دیں گے. تو اس آیت سے کہیں میرے بندے دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے ایک آیت اور بڑھا دی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. شرط یہ کہ دودھ کے ڈبے اور رضائی دے، اس کے چکر میں نہیں آنا. یہ دھوکے کو ہدایت یافتہ بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، ہدایت یافتہ ہیں. فرمایا مہتدون بھی ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. علماء حضرات جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیں کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سوال نہ کریں تو دوسری آیت بھی دیکھ لینا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں. وہ این جی اوز کے ذریعے تو زنا کا پھیلا رہے ہیں، ان سے ایمان خرید رہے ہیں، ان کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمدرد ہیں. ابھی ایک شہر میں، دوسرے ملک میں قادیانوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا یہ کافر ہیں، یہ قادیانی کا. لیکن اب وہاں پر ہم گئے، مسلمان دور تک نہیں تھے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی. ان کی بیٹیاں بھی ہمارے خدمت میں رات رات بھر تیار. میں نے کہا یہی تو ہے اصل، تمہیں عقل نہیں آتی؟ کہ انہوں نے کہا جتنے دن رہنا ہے رہو، پیسے بھی چاہیے ہم سے لو تاکہ تمہارا ایمان نعوذ باللہ ہم چند ٹکوں میں خرید لیں.
بس جو بچے کو ملائے بابا سے وہ مخلص ہے، جو بندے کو اللہ سے بندہ ملائے یہ مخلص ہے۔ حضرت نے اس پر ایک اور آیت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو حسین قول مان لیا لڑکی سے، بیوی سے، لڑکی سے نہیں، بیوی سے، ماں باپ سے، بزنس سے، جاب سے، پڑھائی جائز کر رہا ہے، حسین قول مان لیا، لیکن احسن قول یہ ہے کہ بندے کو مولا سے ملانا، اور آگے عمل صالح کی بھی قید لگی ہوئی ہے۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ کبھی تمہیں بتا کر ختم کرتا ہوں، عجیب و غریب بات اللہ حضرت کے صدقے یاد دلا رہے ہیں، فرمایا کبھی تمہیں حسین سے اگر بات کرنے کا دل چاہے، حسین حرام فلمیں دیکھنے کا دل چاہے، احسن کام میں لگ جاؤ، دین کی بات کرنے لگو۔ ماشاءاللہ تو کہو کیسی بات ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ والوں کو پلاتے ہیں کہ ہم نے مان لیا بیوی سے بات کرنا حسین ہے، ماں باپ سے کاروبار کی ڈیلنگ ہے تو اچھی بات ہے، کوئی دین کی بات کر رہا ہے، لطیفہ سنا دیا، کوئی منع نہیں ہے، ایسے تو سب مان لیا۔ لیکن کبھی اگر گندی فلموں کا کوئی ایسا تقاضا آئے اور تم اس کو اپنے نظروں سے حسین اگر سمجھ رہے ہو، نامحرم ہے، حرام ہے ان کو دیکھنا، احسن کام میں لگ جاؤ، ٹیلی فون کر کے نیک بات کوئی کر لو، ان کو کہو مجھے کوئی حدیث پاک سنا دیں، فرمایا 1-2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، آپ کا خیال بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس میں رکھ دیجیے گا وہ کچھ www.hazratferozmemon.org